جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام خیریت سے ہیں؟ علیکم۔ تو پہلا حصہ تو ختم ہوا، اب آ جائیں ذرا دوسرے حصے کے اندر۔ جی جی ذرا بتائیں نا کچھ ہمیں سلیم صاحب کے لڑکپن کی باتیں، اگر آپ کے ذہن میں، اگر آپ نے بزرگوں سے سنی ہوں۔ جی جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو میں نے ان کی پیدائش کا واقعہ بتایا کہ اسی وقت بزرگوں نے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا، جو میں ان کے اتنی چوڑی پیشانی ہے ہاں کہ کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا نام شیر کا منہ ہے۔ روشن کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ مجھے معلوم ہوا، میری پھپھو نے مجھے بتایا، سلیم احمد صاحب کے اصل میں میرے جو والد تھے شمی احمد اور زاہدہ ان کی بہن تھی، تو یہ 3 بہن بھائی بچے تھے میرے دادا کے یہاں۔ ماشاءاللہ 9 بچوں کی پیدائش ہوئی، لیکن کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ اچھا 6 ماہ کی عمر پہنچنے تک سے پہلے کوئی یرکان ٹائپ کی بیماری ہاں ہوتی تھی جس ہاں۔ کو اس کا انتقال ہو جاتا تھا۔ اوہ، تو وہ 3 یہ بچے، ان کے بچوں میں سے ایک سلیم احمد، ایک شمی احمد اور میری پھپھو زاہدہ۔ تو انہوں نے ایک بار مجھے بتایا کہ جب سلیم احمد صاحب 14 برس کے ہوئے تو میری جو دادی تھیں، جیسے سلیم احمد صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کا وہاں پہ اسکول میں ایڈمیشن کرایا گیا، والد کا انتقال، میرے دادا کا انتقال صرف 39 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، اور وہ ان کے پھر تایا تھے، انہوں نے ان کی کہا تھا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں ان کی ساری ایجوکیشن کی اور سب چیزوں کی، تو اپنے ساتھ ان کو لے گئے تھے۔ تو انہوں نے ایک مشنری اسکول تھا، اس کے اندر ان کا ایڈمیشن کرا دیا تھا۔ تو ان کے ٹیچرز ان سے بڑی محبت کرنے لگے، تو کچھ عرصے بعد تو پتہ چلا کہ جی وہ متی کی جو انجیل تھی وہ چھوٹے سے بچے نے پوری حفظ کر لی تھی، ان کا حافظہ بلاغہ تھا۔ 11 سال کی عمر میں تاریخ ابن خلدون کی جتنی جلدیں ہیں سب ختم کر چکے تھے۔ 11 سال کی عمر جی میں؟ جی اور ان کو جو ان کے تایا تھے، ان کا تعلق، وہ ان کو تقابل ادیان کا بڑا شوق تھا، تو ان کی دوستیاں سب سے تھیں، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہندو پنڈت رامائن کے حوالے ان کے پاس دے رہا ہوتا تھا، کبھی کوئی پادری ان کو آ کے انجیل کے حوالے دے رہا ہوتا تھا، ہندو اپنا شلوک پڑھ رہا ہوتے تھے، تو یہ بیٹھے ہوئے بڑے غور سے سن رہے ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد کچھ دیر جب اپنی گفتگو مکمل کر لیتے تھے تو میرے جو یعنی دادا کے بھائی تھے سلیم احمد صاحب کے تایا، وہ کہتے تھے اب جو تم نے جتنے اشلوک سنائے ہیں اور تم نے جتنے حوالے دیے ہیں انجیل کے، وہ ذرا اس بچے سے سن لو۔ تو وہ تایا، تو وہ ان کا اس بلا کا حافظہ تھا کہ جو اشلوک وہ ہندو ان کو سنا رہا ہوتا تھا وہ یاد رہتے تھے ان کو، اس وقت وہ کمال ہے۔ فل بدی ان کو سناتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے۔ اچھا اسی طرح ان کے زمانے میں لکھنؤ مرکز تھا، آپ کو پتہ ہے کہ مرثیہ نگاری میں بھی اور جی سب ہاں جی چیزوں میں جی جی علمی ادب کے ساتھ ساتھ، تو وہ جی۔ باقاعدہ وہاں پہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک وہ ہوتا تھا مقابلہ محرم کے دوران، کون کتنا اچھا مرثیہ پیش کرتا ہے۔ تو دیکھیے وہ اس کی تو ایک خاص وجہ ہے نا کہ جب 57 کا جو انقلاب ناکام ہوا، اس کے بعد دہلی کی سلطنت تو گئی ہاتھ سے، جی 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 تو جتنے بھی شعراء تھے سب نے وہاں جا کے رخ کیا تھا لکھنؤ کا، لکھنؤ اور وہاں پہ اس وقت جو نوابین ادب اودھ وغیرہ تھے وہ مسلک کے ساتھ شیعہ تھے۔ جی جی تو جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو 1.5 2 مہینے کے لیے وہ جتنے شعراء پورے ہندوستان سے پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ وہ فارغ رہتے تھے۔ اس وقت یہ نوحہ، یہ سوز، یہ اس نے اچھا جنم لیا، اور یہ مرثیہ وغیرہ جو ہے وہ اسی عہد میں آیا جی کہ جی بھی فارغ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ لکھنؤ کی وہ محفلیں تو ہے نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بڑا فروغ ملا تھا۔ تو اس میں روایت یہ تھی کہ وہ جو میں نے سنا کہ وہ اکثر جو ہے وہ اہل سنت پہلے سناتے تھے، اور اس کے بعد جو مرثیہ اور تمام شیعہ شعراء جمع ہو کے جو تیار کرتے تھے پھر وہ سناتے تھے۔ تو ایک بار ان کو شہادت سوجی لڑپن کے میں ان کے بتا رہا ہوں، تو انہوں نے جس جگہ اس کی وہ تیاری کر رہے تھے صرف سلیم احمد وہاں ٹہل رہے تھے، اور جب وہ محفل برپا ہوئی تو جو ان کا تیار کردہ مرثیہ تھا انہوں نے ایک بار سن کے ان کو یاد ہو گیا تھا، انہوں نے وہ سنا دیا۔ چھوٹے تھے اس وقت، تو وہ حیران لگے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، نہ تو کہیں لکھا نہ کہیں کسی کا اتنا بلا کا حافظہ۔ اور پھر وہ ہوا یہ کہ میں جو آپ کو بیان کر رہا تھا کہ یہ سب چیزیں جب جمع ہوتی رہیں تو 14 سال کی عمر میں آپ ایک بچوں والی باتیں ہی نہیں کرتے تھے۔ تو میری آپ دادی، نے عہد سے کہیں آگے جی جی تھے۔ میری دادی ان کو ایک اس وقت کے بہت بڑے کوئی حکیم اور طبیب تھے، ان کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ بھائی میرا بچہ جو ہے یہ عجیب باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے ان سے کچھ سوالات پوچھے، ان سوالات کے جو انہوں نے جوابات دیے تو وہ تو اس سے حیران رہ گیا۔ پھر انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اس بچے کو اس کے حال پہ آپ چھوڑ دیں، اس کے دماغ میں نا خشکی ہو گئی ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بات بولی، اگر آپ نے اس کو اس سے ہٹانے کی کوشش کی نا تو یہ پاگل ہو جائے گا، اس دماغی توازن کھو بیٹھے گا آپ نے، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو اچھا 14 سال کی عمر میں آپ کا یہ بلا کا حافظہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب آپ نے اسکول کا ایک وقت گزار لیا میرٹھ میں، آپ کی جو آپ کا فیض عام کالج تھا، وہاں پہ جب آپ کا ایڈمیشن ہوا، وہاں پہ آپ کے ساتھ بہت بڑے بڑے اردو ادب کے نام یہ سب ایک ساتھ تھے، بلکہ مجھے بعض کہتے ہیں کہ بینچ جی ایک ساتھ جی بینچوں میں بیٹھتے تھے، انتظار حسین، جی ہاں، جمیل جالمی، جی ہاں بالکل۔ اور آپ کے اردو ادب کا بہت بڑا نام محمد حسن عسکری، اور یہ سب لوگ جو ہے اسی میرٹھ کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، سوری میرٹھ کے فیض عام کالج کے تھے۔ اور
अच्छा शायद यही वजह है कि मोहम्मद हसन अस्करी साहब इनको बहुत मानते थे, सलीम साहब को, जमील जालवी साहब को बहुत मानते थे, तो ये दो तीन जो जी जी, अस्करी साहब को तो कई जगह पे उस्ताद कहा उन्होंने, और सलीम अहमद साहब के बारे में बल्कि बाद लोग ये अपनी कुतुब में ये भी मज़ामीन में लिखते हैं कि जी वो उनके शागिर्द थे। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ी एक बात कि बाद दफ़ा शागिर्द जो है ना उस्ताद से आगे निकल जाते हैं। मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा, हाँ लेकिन फिर मैंने कुछ जो मेरे बुजुर्ग थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सलीम अहमद का एक अलग रंग है, अस्करी साहब उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है, वो तनकीद में मगरबी अदब के जो उन्होंने ट्रांसलेशंस की, अफसाने लिखे, उसके तराजिम किए, उनकी जो तहरीरें हैं तो वो किस तरह से उस्ताद हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इसलिए उनको उस्ताद मानते थे, वो बाकायदा कोई शागिर्दी उस्तादी का सिलसिला नहीं था, वो उस्ताद इसलिए मानते थे कि मगरबी अदब से मुतारिफ कराने में हाँ। सबसे बड़ा हाथ हसन अस्करी साहब का था, जो सलीम अहमद को ने कराया, हाँ। और उनको बताते थे कि तुम ये पढ़ो, तुम ये करो, तो वो इस वजह से उनको अच्छा ये उस्ताद बात कहते आपकी इस हद तक तो है कि मैंने भी कई जगह इत्तेफाक से पढ़ी है बात, ये वो ज़माना कोई व्हाट्सएप का या फेसबुक का जी हाँ। फॉरवर्ड करने को तो नहीं था, लेकिन मैंने सुना ये है वल्लाह आलम कि हसन अस्करी साहब इतना पसंद करते थे सलीम साहब को कि उनकी गज़लें जो थी वो बाकायदा नकल कर अपने दोस्तों को भेजा करते थे कि देखो ऐसे लिखी गज़ल ये। जी जी, सलीम अहमद साहब को बहुत ज़्यादा वो अपने अप्रिशिएट भी करते थे, और फिर एक ज़माने में उनसे बहुत ज़्यादा नाला भी रहे वो। ये तो होता है ना। हाँ, वो नाला रहने की वजह की बात ये थी कि सलीम अहमद साहब चूँकि जो इनकी पूरी तरबियत हुई थी पहले इब्तदाई दौर में खाकसार तहरीक से बड़े मुतासिर थे। अच्छा जी चप रास चप जी रास। जी जी, और खाकसार बनने के ख्वाब देखा करते थे, बेलचा और सब चीज़ें। तो ज़माने की तस्वीर नहीं क्या पास जी, नहीं होता सिर्फ। और बहरहाल उसके बाद फिर मुस्लिम लीग कायद आज़म की क़यादत में अपने पाकिस्तान एक ख्वाब था जी उनके लिए। जी जी। और अस्करी साहब की जो वो है, फिर सलीम अहमद साहब का रुझान चूँकि शुरू से ही, अगर आपने इनके जो ड्रामाई तश्कील की, सलीम अहमद जी साहब जी ने आखिरी चट्टान ड्रामा, जी हाँ। शाहीन हो हाँ गया, वो फिर तो हम चलेंगे यार के, ताबीर वो मुस्तरफ हम वैसे हुए, लेकिन मैं नक्काद बयान कर वैसे रहा हूँ कि ड्रामा आपकी निगार तो वैसे शायर, ये मतलब बात। मेरे वालिद और ताया का तो ख्वाब था कि इस्लामी जो निज़ाम ज़िंदगी है, बल्कि बुक की किताब भी है, इस्लामी निज़ाम और तज़्ज़िया, तो आपका रुझान ऑटोमेटिकली जमात इस्लामी की तरफ था, सैयद अबुल आला मौदूदी वाली जमात इस्लामी की मौजूदगी में। तो हसन अस्करी साहब का रुझान ज़रा दूसरी पीपल्स पार्टी इस तरफ मैंने सुना है, इस वजह आपने से उनका अच्छा किया, इख्तलाफी। मैं इस हवाले से आपसे कुछ पूछने भी जी वाला जी था, और जो आपने बात की है इत्तेफाक से, किताबों में तो खैर यही मिलता है जो आप बता रहे फरमा रहे हैं। ये एक किताब है जो अक्सर याद आते हैं, अबू नसर साहब की है। जी जी तो जो आपने लिखा है बिल्कुल वही बात उन्होंने भी इसमें कही थी है इस किताब के अंदर, और कि वो खासा न सिर्फ एक इनका रुझान था बल्कि वो इलेक्शन में काफ़ी ने जी हिस्सा भी जी लिया। और लिखते हैं कि जब वो ज़माना आ लगा कि पाकिस्तान के नज़रियाती एहसास पर ज़रब पड़ने लगी, जी सोशलिज्म और इस्लामी निज़ाम के मुबाहिस धुआंधार हो गए, इसी जंग में सलीम भाई भी खुलकर जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से बरतरे पैकार हो गए। तो हाफिज़ साहब लिखते हैं कि 1970 के इंतखाबात से कबल उन्होंने बड़े जोश व खरोश के साथ जमात इस्लामी के साथ दिया। जसारत में अपने नाम ही से नहीं बल्कि फ़र्ज़ी और कलमी नामों से भी लिखते रहे, मगर जब इंतखाबात के नताइज जमात इस्लामी के मुवाफ़िक़ीन तो क्या मुखालिफिन की तवक्कुआत की भी बिल्कुल बरअक्स या बिलअक्स नुमाया हुए, तो सलीम भाई को भी ऐसा ही धचका लगा जैसे तमाम इस्लाम पसंदों को धचका पहुँचा था। वो हसास आदमी थे, ये सदमा उनके लिए बहुत बड़ा गहरा था। ये तो सलीम साहब की शख्सियत का एक पहलू है, ठीक है, जो आपने भी बताया और जिसको अहमद हाफिज़ सिद्दीकी साहब ने बताया। लेकिन मेरा आपसे सवाल एक दूसरा है, ये आपको याद होगा एक हमारे डॉक्टर ताहिर मसूद साहब ने एक इंटरव्यू लिया था। जी 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 जी, तो उस इंटरव्यू में जो बड़ा मशहूर हुआ था जुमला, मैं उसमें से पढ़ के बिल्कुल। पूछना चाहूँगा। ताहिर मसूद साहब ने एक, क्योंकि आप ये सलीम साहब कहते हैं भाई हमेशा एक मकसदी रहा है, पूरा तरक्की पसंद रहा, इस्लाम पसंद कर रहा, तो ताहिर मसूद साहब ने सवाल ये किया कि जनाब क्या इस्लामी रियासत में ऐसे अदब की तख्लीक की गुंजाइश है जो रियासत के मकसद को पूरा न करती हो? तो मैं समझता हूँ कि मेरी गज़ल रियासत पंजाब पाकिस्तान के किसी मकसद को पूरा नहीं करती वगैरह वगैरह। अब मैं सवाल पे आ रहा हूँ। ताहिर मुस्तफ़ा कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आप एक इस्लामी रियासत में भी मंटो की बू और असमत चुगताई के लहाफ लिखने की आज़ादी देने के हामी हैं। तो सलीम साहब ने फरमाया बिल्कुल, रियासत अगर इसकी याद नहीं देगी तो रियासत खुद को नुकसान पहुँचाएगी। जिन्स रियासत ने मेरे अंदर पैदा नहीं की है, अगर मुआशरे में ऐसी सूरत मौजूद है जो जिनसी घुटन और जिनसी बेरारवी और जिनसी खुदनुमाई, जिनसी इस्तेहसाल, जिनसी तशद्दुद पसंदी से पैदा होती है, तो इसके इजहार करने यानी उसको शऊर में लाने की कोशिशों पर पाबंदी लगाने का मकसद ये होगा
کہ معاشرہ اندر ہی اندر سے جنسی سڑان میں مبتلا ہو جائے گا. تو آپ کا اور حاطب صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھائی وہ تو کٹر جماعت اسلامی کے تھے, الیکشن میں حصہ لیا, انہوں نے بڑے مایوس ہوئے اس کے بعد یہ, لیکن خود وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک معاشرے کے اندر منٹو کا جو ہے بو اور عصمت ستائی کے لحاظ یہ تو لکھا جانا چاہیے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ والد ہوگا میرے شہید احمد سلیم احمد سے اسلامی نشست ثانیہ جو ہے نا ان کا خواب تھی پاکستان کی جو تشکیل کے اندر بھی. میں صرف مقصدی ادب کی بات کر رہا ہوں. اسی پہ آ رہا ہوں. تو ان کا میں آپ کو اس کے اندر مزید فردر بتاتا چلوں کہ سلیم احمد صاحب جسارت کے بانیوں میں سے تھے. جی اور سلیم احمد اور شہید احمد پہلے دن کے کالم لکھنے والے. اسی انٹرویو کی اشاعت کے بعد سلیم احمد صاحب کو جسارت محمود اعظم فاروقی صاحب کے مشیر بھی رہ جب وہ وزیر بنے تھے سلیم احمد صاحب. لیکن اسی انٹرویو چھپنے کے بعد ان کی بڑی پوچھا کہا یہ کیا چھاپ دیا تم نے, اور تو پھر سلیم احمد کو جسارت چھوڑنا پڑا. پھر آپ نے حریت میں کالم لکھنا شروع کیے. اور دیکھیں منٹو کے بارے میں جو ہے نا, میں بھی ایک عرصے تک جماعت اسلامی کا بلکہ ابھی بھی نظریاتی طور پہ تو میں اس سے وابستہ ہوں, اور ایک عرصے تک میں ان کے ساتھ کام بھی کیا. لیکن میں سلیم صاحب کی اس بات کی بالکل تائید کرتا ہوں. اس کی سبب یہ ہے کہ دیکھیں منٹو کو ہم نے جو ہے نا ایک فحش نگار کے طور پہ جانا ہے. جو خالص اردو ادب کی جو آپ نے بات ہم کرتے ہیں نا, تو منٹو کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جس عدالت میں اس کو مقدمہ چلتا تھا اس کا جج جو ہے وہ جو بھی جرمانہ زمانے میں 2 روپے 2.5 روپے اس پہ کرتا تھا, اس کے بعد آگے اس سے معذرت کرتا تھا, اتر گیا, اس سے سگنیچر لیتا تھا اس افسانے کے. وہ سبب یہ ہے کہ منٹو کے بارے میں بس مختصر میں بتاتے چلوں کہ میں نے ایک منٹو کا افسانہ 2 افسانے پڑھے. میں نے تو پورے پڑھی ہوئے منٹو نامہ. اس نے ایک افسانے کے اندر وہ لکھتا ہے کہ جی مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک خان صاحب ہیں اور وہ خنجر ہاتھ میں لیے جو ہے وہ دوڑے جا رہے ہیں جی, اور آخر میں وہ اس کو قابو کر لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کلمہ پڑھ سینے پہ بیٹھ کے. تو جب وہ سامنے والا کہتا ہے کہ جی میں پڑھتا ہوں کلمہ بتاؤ, تو ان کے ہاتھ میں خنجر کاپنے لگتا ہے, کلمہ خود یاد نہیں. ایک اور منٹو کا افسانہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 بھائی ہیں, اور یہ جو مسجد ہے آپ کی لاہور والی مشہور زمانہ جہاں پہ وہ ایریا ریڈ لائٹ ایریا کہلاتا ہے, ہیرا منڈی جسے کہتے ہیں, وہ اس نیت سے وہاں پہ جا رہے ہیں. ان کے پاس 10 روپے کی رقم ہے. وہ افسانے کا مجھے عنوان یاد نہیں آ رہا. اذان شروع ہو جاتی ہے, تو اذان سے پہلے اچھا ہوتا ہے 10 روپے میں وہ کہتے ہیں کہ شراب کے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا. تو وہ 5 روپے کی بوتل خرید لیتے ہیں شراب کی. تو طوائف سے انہوں نے کہا 10 روپے پہ تو اچھی مل جاتی, تو ہم لین دین کر کے چلو 5 روپے اس پہ کچھ کر لیں گے, اس سے بات چیت کر لیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ جی 5 روپے کی بوتل خرید لیتے ہیں, اذان شروع ہو جاتی. تو بڑا بھائی چھوٹے سے کہتا ہے نماز پڑھ لیں. تو کہتا جہاں کہاں نہ, کہتا وہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ. اب شراب کی بوتل کا کیا کریں, وہ تو مسجد میں نہیں لے جا سکتے آپ. تو وہ شراب کی بوتل کہتے ہیں یار یہاں تو سارے نمازی آتے ہیں, ہمارے جیسے بد کردار لوگ تھوڑی آتے ہیں. تو وہ شراب کی بوتل جو ہے وہ چپلوں کے ساتھ رکھ کے اندر نماز پڑھنے چلے آتے ہیں. نماز پڑھ کر آتے ہیں تو بوتل غائب ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بغیر شراب کی تو مزہ نہیں آئے گا, 5 روپے بچے ہوتے ہیں اس کی بھی خرید لیتے ہیں. اب کیا کریں, ادھار کر لیں گے جی. ادھار اسی نیت سے کون ادھار کرے گا, اسی بحث میں چل رہا ہوتا ہے. اندھیرا ہوتا ہے گلی میں, ایک نابینا لڑکی سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے, اس کے آگے پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہو. کہتے ہیں یار یہ تو اس سے اچھا تو موقع نہیں ملے گا. اب وہ اسی نیت سے اس کو جب لے کے جاتے ہیں, وہ جگہ ناہموار ہوتی ہے, جس جگہ وہ ٹوٹتی ہے, اس لڑکی کا سر کہیں لگتا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ جی اللہ تمہیں خوش رکھے, تم میری بینائی چلی گئی تھی, ایک چوٹ لگنے سے واپس آ گئی, تم دونوں کی وجہ سے شکریہ ادا کر کے چلی آتی ہے. افسانہ ختم ہو گیا. اب اس افسانے کے اندر منٹو کیا میسج ذرا نماز برائی سے روکتی ہے. میں کچھ اور بات یہ تو ہے. دیکھیں میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا تھا یہ, اور میں خیال اس کے ساتھ ہی ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں, پھر اگلے سے آئیں گے یہ انشاءاللہ. کہ جو سلیم صاحب کی نظریاتی وابستگی جس جماعت کے ساتھ تھی, اس میں شاید اتنی قوت برداشت نہیں تھی کہ وہ ان کی اپنے بندے کی, اپنے ایڈیٹر کی بات کو برداشت کرتے, اور انہوں نے ان کو جسارت سے نکال دیا. وہ پھر مجھے لگے کالم لکھنے لگے, صرف اس لیے کہ ان کو ان کی اس بات سے اختلاف تھا. تو بل میں اس کو اس پہ اتنا کروں گا. سلیم احمد جو ہے نا, ان کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت تھی, اور ان کا ایک پہلو اب کافی ہو گیا, ایک پہلو ہے ان کا, اس سے بات کرتے ہیں بالکل. تو میں خیال ہے دوسرے حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں, اب باقی کچھ باتیں تیسرے حصے کے لیے کرو گے.